پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے گی، روزے منہ پر دے مارے جائیں گے. You reconcile yourself to that system جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ رات ہی عرض کر دی تھی. آج مجھے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ عالیہ کی ایک تحریر ملی ہے جو ماہنامہ الفرقان کے اندر شائع ہوئی ہے، جو 2015 کی ہے. تو اس میں حضرت نے اقامت دین پر گفتگو فرمائی ہے. تو حضرت نے جو کچھ لکھا ہے میں اسی کو نقل کیے دیتا ہوں. اس تحریر سے جو اقامت دین کا لفظ جو بولا جاتا ہے، اقامت دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگ اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی. جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے گا. چنانچہ حضرت لکھتے ہیں کہ جب اقامت دین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے حکومت و اقتدار پر قبضہ مراد لیا جاتا ہے. حالانکہ قرآن میں اقیم الدین کا لفظ اس مفہوم میں نہیں آیا ہے. اس لیے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور ہم ہی لوگوں کو انصاف دلائیں. یہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ نظام حکومت عادلانہ ہو جائے. ہاں البتہ ہماری مخلصانہ تمنا یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ اسلام پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا نسخہ کیمیا لے کر آیا ہے، اس لیے اہل اقتدار اس کے عدل و انصاف اور امن پر مبنی نظام حیات پر غور کریں اور اس کو سمجھ کر اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کمزوروں کو ان کے حقوق ملیں، لوگ غربت، جہالت اور بد امنی سے نکلیں. خلاصہ یہ کہ ہماری یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ نظام حکومت عادلانہ ہو. ان دونوں اپروچز یعنی طریقۂ فکر میں بہت فرق ہے. یہ اقامت دین والی اصطلاح اس دور میں اس طرح استعمال کی جا رہی ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا وہی مروج غلط مفہوم مراد نہ لیا جائے، اور اسی وجہ اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھا گیا. پھر آگے حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کس طرح سے اقامت دین کے کیا کیا مرحلے ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا نفاذ عمل میں آ سکتا ہے، گفتگو فرمائیں گے. اس حوالے سے یہ جو اقامت دین کا عام طور سے مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار ہاتھ میں آ جائے، ملک کے اوپر قبضہ ہو جائے، یا تشریح وغیرہ کی جاتی ہے. تو اگر اس کا یہی مفہوم مراد لے لیا جائے تو اس میں اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کس قدر اس کے غلط نتائج ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے وحید الدین خان صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ بھی نقل کیے دیتا ہوں. وحید الدین خان صاحب کی معروف و مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے تعبیر کی غلطی. اس کا صفحہ نمبر 267 ہے. اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی اسی کو مطمئن نظر بنا لیتا ہے کہ بس حکومت کے اوپر قبضہ ہو جانا چاہیے، یہ مفہوم اقامت دین کا اگر لے لیتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہوگا. یہاں سے ان کی تحریر شروع ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہوں گے، مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان کبھی نہیں تھکے گی. نماز کی اقامت سے انہیں کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہوگی، مگر وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ بلند کریں گے. ان کی اپنی زندگی میں زبردست خلا ہوں گے، مگر وہ عالمی نظام کی خلا کو پر کرنے کی باتیں کریں گے. ان کا گھر جہاں وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں اپنی بساط بھر عام دنیا پرستوں کے گھر کی تقلید ہو رہی ہوگی، مگر ملک کے اندر وہ قوام کی حیثیت حاصل کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ ملک کو دنیا پرست لیڈروں کے اثرات سے پاک کر سکیں. ان کا سینہ خدا کی یاد سے خالی ہوگا، مگر وہ اقتدار حاصل کر کے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی تجویز پیش کریں گے تاکہ دنیا بھر میں خدا پرستی کا چرچا کیا جا سکے. اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان پر عمل کرنے میں وہ ناکام رہیں گے، مگر ملکی نظام سے لے کر اقوام متحدہ کی تنظیم تک کی
اصلاح کے لیے ان کے پاس درجنوں اصول موجود ہوں گے۔ ان کے کاغذی نقشے اور اخباری بیانات دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ملت اسلام کا انہیں کس قدر درد ہے کہ کسی مسئلے کا دور قریب کا رشتہ بھی اگر ملت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے قریب جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اس اظہار غم کی حیثیت رسمی تعزیت سے زیادہ نہیں ہے، جو مرنے والے کے غم میں نہیں بلکہ صرف اس اندیشے سے کی جاتی ہے کہ زندہ رہنے والوں کو شکایت ہوگی۔ اپنے آج کے حاصل شدہ دائرے میں وہ نہایت سطحی اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اپنی انقلابی تحریک کی کامیابی کے بعد انہیں کام کا جو وسیع تر دائرہ حاصل ہوگا اس کا نقشہ اس طرح پیش کریں گے گویا خلافت راشدہ اثر نو دنیا میں لوٹ آئے گی۔ تو یہ تحریر ہے، اس کو مزید آگے بھی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ اقامت دین کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس میں لگا رہے کہ کسی طرح سے اقتدار اس کو حاصل ہو جائے، بلکہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین زندگی کے اندر آئے، اس میں آدمی اپنے اوپر بھی محنت کرے، اپنے گھر والوں پر بھی محنت کرے، آس پاس کا جو ماحول ہے اس کے اوپر بھی محنت کرے، اور جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی محنت کرے۔ سسٹم ظاہر ہے اس سے خالی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی محنت ہو، لیکن اگر اس کا مطمئن نظر ہی یہ بن جائے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر کے بس یہ سوچنا شروع کر دے کہ بس اقتدار ہی کہ اسے حاصل کرنا ہے، باقی چیزوں کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے، تو ظاہر ہے اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح کا جو مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے کہ جب تک کہ تم یہ نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں بھی بیکار ہیں، روزے بھی بیکار ہیں، ظاہر یہ مفہوم صحیح نہیں ہے بالکل بھی، ورنہ تو انجام یہی ہوگا کہ جیسا کہ خان صاحب نے بھی لکھا ہے، وحید الدین خان صاحب نے، کہ آدمی دنیا بھر کی باتیں کرتا رہے گا لیکن اپنی زندگی میں اس کے دین نہیں ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھتے بھی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب مسکان خان کا واقعہ پیش آیا تو جو پڑوسی ملک ہے پاکستان، وہاں سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اسی دوران جب کہ وہ وہاں اسمبلی کے اندر شاید گفتگو کر رہے تھے، وہاں ان کے پیچھے جو محترمہ بیٹھی ہوئی تھی وہ پردے سے آ رہی تھی، وہ پردے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، لیکن پیچھے جو محترمہ بیٹھی ہوئی تھی وہ پردہ کیے ہوئے نہیں تھی۔ تو محض اس طرح کی باتیں کر دینا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، گفتگو تو ظاہر ہونی چاہیے کہیں بھی اگر کسی بھی مسلمان کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن باتیں صرف باتوں کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سوچنا، اقامت دین کا یہ مفہوم مراد لے لینا کہ بس کسی بھی طرح سے حکومت کو حاصل کر لینا ہے، یہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ صحیح مفہوم وہی ہے جو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ نے پیش فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔